بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم نے ابھی تک تو فصاحت بالمفرد دیکھا. آپ کلمات کے اندر، کلام میں نہیں، کلمات کے اندر فصاحت کو پہچاننے کے لیے تین چیزوں سے خالی ہونے کو مد نظر رکھیں گے، پیش نظر رکھیں گے. ایک تو یہ خلوصہ من تنافر الحروف، حروف، کیونکہ کلمات میں حروف ہوتے ہیں، کلمات میں کلام کا حصہ نہیں ہے، وہ کلمات میں حروف دیکھتے ہیں تو حروف متناسب ہو. نمبر دو، ہمیں اس کلمے کا کیا ہونا چاہیے؟ غرابت. خلوصہ من تنافر الحروف کہ وہ کلمہ وہ اجنبی نہ ہو، مانوس ہو، غیر مانوس نہ ہو. نمبر تین، مفرد کے اندر ایک اور بیماری کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور وہ ہے والمخالفت، اور وہ مخالفت سے مراد مخالفت صرفی ہے، قانون صرفی کے خلاف نہ ہو. یہ تین چیزیں اگر آپ پیش نظر رکھیں گے مفردات میں تو آپ کو کلمے کی فصاحت نظر آئے گی کہ کلمہ فصیح ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے ہم کلام کو دیکھتے ہیں جو کلمات سے بنتا ہے. کلام کو دیکھتے ہیں جو کس سے بنتا ہے؟ کلمات سے بنتا ہے. اس کا کلام کو صرف یہی نہیں کہ کلام جملہ بولا اور جملہ بولنے کے بعد کا مطلب یہ نکالا کہ جملے کے اندر فصیح کلمات ہو، صرف یہی بات نہیں. بھائی کلام جب فصیح ہوگا تو جملے کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ کلمے فصیح ہو، کلمے فصیح ہو، اور کلمے کی فصاحت ہم نے پہچان لی. صرف یہ کافی نہیں ہے، صرف یہ بات کافی نہیں. اللہ کرے کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ آپ سمجھ میں آئے. بھائی کلام کلمے سے بنتا ہے، کلام کی فصاحت کلمے کی فصاحت سے بنے گی. ٹھیک ہے، کلمے فصیح آپ نے ڈال دیے، فصیح کلمے ڈال دیے، لیکن صرف کلموں کا فصیح ہو جانا کلام کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اب جب کلمے فصیح ملے تو کچھ چیزیں اس کلام میں فصاحت کے لیے دیکھی جائیں گی. تو پوچھئے وہ کیا ہے؟ پوچھئے وہ کیا ہے؟ فصاحت بالکلام میں آپ کلموں کی فصاحت کے ساتھ ساتھ خلوصہ من ظوف التعلیف، خلوصہ من ظوف التعلیف. ظوف تعلیف کا کیا مطلب؟ ظوف تعلیف سے خالی ہو. تعلیف کا معنی کیا ہے؟ مقامات پڑھنے والے بچے، تعلیف کے معنی کیا ہے؟ ترکیب. یعنی وہ کلمات جبھی صاحب وہ کلمات نحوی ترکیب کے حساب سے رکھے ہوں، الٹے سیدھے نہیں. جیسے کتابیں ہیں، مثال آپ کے پاس بہت ساری کتابیں، ایک فقہ کی، ایک حدیث کی، ایک اصول فقہ کی، تو اور قرآن کریم کی تفسیر، تو آپ ترتیب کا کیسے خیال رکھیں گے؟ سب سے نیچے تفسیر ہے نا؟ ابھی سب سے نیچے تفسیر کیوں؟ سب سے نیچے منطق، اس سے اوپر ادب کتاب کو اوپر نیچے رکھنا ہے، پھر اس سے اوپر اصول، پھر فقہ، جب اس کے بعد حدیث، اس کے بعد یہ ہے ترتیب اعلیٰ. ذوق ترتیب کیسے ہوگی؟ ذوق ترتیب وہ یہ نیچے تفسیر ہے، اوپر حدیث ہے، نیچے آپ کی تفسیر ہے، اوپر ادب ہے، اوپر منطق ہے. یار یہ تو بہت بری ترتیب ہے نا میرے بھائی، اس کو بولتے ہیں ذوق تعلیف. تو ترتیب کلام فصیح وہ ہے، کلام فصیح وہ ہے جو خلوص ہو کہ وہ خالی ہو کس سے؟ ذوق تعلیف سے. ترتیب نحوی کا خیال رکھا گیا ہو، قانون نحوی کا خیال رکھا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں ذوق تعلیف سے بچنا. وتنافر الکلمات، اور کلمات میں تنافر نہ ہو، یعنی کلمات کیسے ہوں؟ متناسبت الترتیب ہو. کلام کیسے ہوں؟ متناسبت ترتیب ہو، یعنی ان کلمات کے حروف میں بے ترتیبی اور کیا نہ ہو؟ بے ترتیبی نہ ہو ان حروف میں.
والتعقیب خلوصہ من التعقیب، اور خالی ہو کلام کس سے بھی؟ تاکید سے۔ تاکید کیا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا ہم نے تاکید آپ کو بتایا تھا کہ کلام کا پیچیدہ ہونا، کلام اتنا پیچیدہ نہ ہو۔ یہ تین باتیں ہیں جو ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ کلام کی فصاحت، میں نے کیا بتایا؟ کلام فصیح کیسے ہوگا؟ خلوصہ من ذوف التعقیب وتنافر الکلمات والتعقیب، لیکن ما فصاحتها، کیا مانے ما فصاحتها؟ کہ کلمات کی فصاحت کے ساتھ، کلام اپنی فصاحت کے ساتھ ہو، ما فصاحتها یعنی کلمات کی فصاحت کے ساتھ۔ یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن کلمات جو کلام میں پیش ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ فصیح۔ کلمات فصاحت آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ تین بیماریاں کلام سے نکالنی پڑیں گی، لیکن ایک بات سنو بیٹا، ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کلمات کیسے ہو؟ فصیح۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ جو کلمہ آپ رکھیں گے اب اس کے بعد وہ کلمہ فصیح ہونا ضروری ہے۔ اب اس کی ترتیب کا خیال رکھنا، ان کے تلفظ کو دیکھنا، ان کے بیان کرتے وقت پیچیدگی اور تاکید کا لحاظ رکھنا، یہ آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ خدا کے واسطے اس کو خیال رکھیں۔ ما فصاحتها، اسی لیے ہم نے فصاحت بالمفرد کو مقدم رکھا تھا، کیونکہ فصاحت بالمفرد اور فصاحت بالکلام کے اندر فصاحت بالمفرد کیا ہے؟ ماخوذ ہے، تو جو موقوف ہے وہ پہلے آتی، اور جس پر وہ جو موقوف علیہ ہے وہ پہلے ہے، اور جو موقوف ہے وہ بعد میں۔ اب میں پڑھ رہا ہوں تو دیکھیے گا۔ وَبِالْكَلَامِ یعنی والفصاحت بالکلام خلوصہ من ذوف التعلیف، وہ یہ ہے کہ وہ خالی ہو کس سے؟ ذوف تعلیف سے۔ وَتَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ اور تنافر کلمات سے۔ وَالتَّعْقِیدِ اور کس سے؟ ما فصاحتها یعنی کلمات کے فصیح ہونے کے ساتھ۔ یہ تین باتیں تو ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ خلوصہ من ذوف التعلیف وتنافر الکلمات والتعقیب۔ ما فصاحتها ترکیب میں کیا واقع ہے؟ سوال، ما فصاحتها ترکیب میں کیا واقع ہے؟ کہتے ہیں ما فصاحتها شاعر منتہی حال ہے۔ یہ کیا ہے؟ حال ہے۔ کس سے؟ من الضمیر فی خلوصہ، جو خلوص کے اندر ضمیر ہے اس سے حال ہے۔ خلوص مصدر عامل ہوتا ہے، خلوص مصدر عامل ہے، مصدر عامل ہوتے ہیں، اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ کلام کی طرف۔ تو یہ وہ دلہا ہے، اور ما فصاحتها اس کا کیا ہے؟ حال۔ تو اب کیا معنی کریں گے بچے؟ اب معنی کرو اس حال سے۔ وہ کلام میں کس طرح خالی ہونا ہے کس سے؟ ذوف تعلیف اور تنافر الکلمات اور تعقیب ان ثلاثت اشیاء سے۔ کس سے؟ ثلاثت اشیاء سے، ان اشیاء ثلاثہ سے خالی ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کلام ان تین سے خالی ہو، لیکن اس فصاحت کے ساتھ ہو۔ اس حال میں کہ فصاحت کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے؟ فصاحت کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے۔ چل گیا؟ اس حال میں کہ کلام ان تین چیزوں سے خالی ہو تو ساتھ ساتھ وہ فصاحت کے ساتھ بھی ہو، کلمات فصیحہ کے ساتھ ہو۔ یہ حال ضمیر فی خلوصہ سے ٹھیک ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں کہ ذوف تعریف کہہ کر، ذوف فصاحت ما فصاحتها کا جملہ کہہ کر، جو آخر میں ما فصاحتها کہا ہے، یہ جملہ کہہ کر اصل میں احتراز ہے، بچنا ہے۔ کس سے؟ زید اجلل جیسی مثال سے۔ اس سے زید اجلل کہ اس میں یہ کلام تو ہے لیکن کلمات فصیحہ نہیں۔ اجلل آگے ہے کلمہ جو مخالفت خیال ہے۔ اسی طرح احترام شاہ مستقذر یا مستقذر سے بھی کہ یہ کلمات یہ کلام تو ہے
کہ اس کے بعد اٹھے ہوئے ہیں. یہ کلام تو ہے لیکن کلام فصیح کلموں کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ مستقذرون یہ تناظر الحروف پر مشتمل ہونے کی وجہ سے کلمہ فصیح نہیں ہے. وقفہ مسرر، اس کلمے سے بھی اس کلام سے بھی احتراز ہے، کیونکہ مسرر کا لفظ مسرر تو ہے، کلام تو ہے، لیکن مسرر کے لفظ میں یہ کلمہ فصیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ غرابت ہے. تو ما فصاحتہا کی قید لگانے سے یہ مثالیں خارج ما فصاحتہا کے کلمے فصیح ہوں، یہ مثال خارج ہو گئی. تو بچوں فصاحت فی الکلام خلوصہ من ذوف التعلیف و تنافر الکلمات والتعقید ما فصاحتہا. یہ یاد رکھیے گا کہ کلام میں فصاحت ان تین چیزوں کو ہٹانا اور ساتھ ساتھ اس حال میں پیش کرنا کہ اس کلام کے کلمات کیا ہوں؟ فصیح ہوں. بس